فضیلت الشیخ مولانا محمد اسحاق فیضی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وسائر الانبیاء ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تعالی لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم۔ معزز علماء کرام بحیثیت اساتذہ، میرے ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، بالخصوص مسجد محمدی کے ذمہ داروں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، انتہائی مسرت کی بات ہے کہ آج ہمارے اندر دینی جذبات برقرار ہیں، قومی فلاح کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، کرنے کے جذبات ہیں۔ دشمنوں نے ہماری تہذیب کو ختم کرنے کے لیے جو مہم جاری رکھی ہے، اس سے لڑنے کا یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ امت مسلمہ ہمیشہ ایسے پہل کرتے رہے گی اور امت کے اندر بیداری برقرار رکھنے کی کوشش کرے گی۔ خوشی کی بات ہے، اس محفل کے ذریعے سے ہم اسلامی شعائر کو، اسلامی پہچان کو، اسلامی تہذیب کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ ابھی ہمارے سامنے ہمارے 3 علماء کرام نے انتہائی اہم موضوعات پر گفتگو کی۔ بڑی خوشی ہوئی سن کر، ان کے جذبات، ان کی معلومات، کس قدر ہمارے علماء کے اندر جذبے ہیں عوام کے تعلق سے۔ مختلف پہلوؤں پر نشاندہی کی گئی اور ہمیں بتلایا گیا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، ہم سے تقاضے کیا ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہی عبادتوں کی ذمہ داریاں کیوں ڈالی ہیں، کہ پیچھے اس کا مقصد کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس سے اللہ صرف ہمارا ہی فائدہ چاہتا ہے اور ہماری اصلاح چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا اپنے بندوں کو اپنے عذاب سے دوچار کرے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کے ایمان والے بندے دنیا کے اندر ذلت و رسوائی کا سبب بنے۔ ایک معیاری انسان ہو، معیاری سوسائٹی اور معاشرہ ہو، اللہ یہ چاہتا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ الحمدللہ میں ہمیشہ اپنے ان بھائیوں سے سیکھتے سیکھتے یہاں تک کہ پہنچا ہوں، اور اس اعتبار سے میں ان کو اپنا استاد اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو نکات پیش کرتے ہیں، یہ نکات انتہائی قیمتی اور اہم ہوتے ہیں۔ سب سے آخر میں ہمارے قابل احترام شیخ، میرے علاقے سے تعلق رکھنے والے میرے قریبی احباب میں سے ہیں، علمی اعتبار سے عالم ہیں، حساس ہیں، غیور بھی ہیں۔ ابھی انہوں نے جو تقویٰ کے تعلق سے ہمارے سامنے ایک عام لہجے میں بات کی ہے، عام انداز میں جو بات کی ہے، اس میں کوئی عالمانہ وقار نہیں تھا، گہرائیاں نہیں تھیں۔ ایک بہت سادے سے
طریقے سے ہمارے سامنے تقوی کے بارے میں جو تفصیل بیان کی کتنی پیاری تھی کہ بہت کم پڑھا لکھا آدمی، معمولی سا علم رکھنے والا آدمی، بلکہ ایک ایسا آدمی جو کچھ بھی نہیں جانتا لیکن اس کے اندر سوجھ بوجھ تھوڑی سی بھی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے۔ یہ طریقے اچھے لگتے ہیں، عوام جلد سمجھ جاتے ہیں اور عوام کے ذہنوں میں بہت جلدی ایسی باتیں اتر جاتی ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی پروگرام کو دیکھ کر، پہل کو دیکھ کر، یا اس روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام کو دعوت دینا، علماء کی بھی قدر و منزلت عوام کے ساتھ ساتھ ذمہ داروں کے نزدیک کیا ہے وہ بھی سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دیتا رہے، ہمارے علماء کو خدمت کا موقع ملتا رہے، اور ہمارے قوم کے جو زندہ دل افراد ہیں وہ اسی طرح سے آگے بڑھتے رہیں اور عوام الناس کو مذہب اسلام کی تہذیب سے، دین قیم کی تہذیب سے جوڑے رکھیں، اس کی ضرورت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الحج کی 37 نمبر کی آیت میں جو بات کہی ہے وہ انتہائی اہم بات کہی ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا۔ قربانیوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قربانی تم سے مانگنا، جانور کو ذبح کرنا، تمہارے پیسوں کا خرچ ہونا، اس کے لیے کوششیں کرنا، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ جانور کیسا ہو، کیا ہو، کتنے کا لیا ہے، کتنا گوشت ہے اس میں، کتنا خوبصورت ہے، دراصل ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اس کے پیچھے جو اہم مقصد ہے وہ کیا ہے؟ بَلَٰكِ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ تقویٰ، جیسے ابھی شیخ نے بتایا تقویٰ کیا ہے۔ تقویٰ، یہاں تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ تمہارے دل میں جو ایمانی جذبات ہیں وہ کیسے ہیں، کس طرح کے ہیں، کس مقصد سے تم نے اس قربانی کو پیش کیا ہے۔ قربانی کے پیچھے ایمان کی مضبوطی، اللہ پر توکل، اس کی محبت، اس کے حکم کی اطاعت، اور جو چیز پیش کی جا رہی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ جائز، حلال روزی اور وہ محنت، وہ لگن، وہ اس کو انتخاب کرنے کا سلیقہ، چننے کا کہ میرا رب کس چیز کو پسند کر سکتا ہے، میری جو چوائس ہے ایسی ہے، میرے رب کی چوائس کیسی، یہ تمام چیزیں اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندے کے دلی جذبات، ایمانی جذبات کو دیکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کی قربانی مقصد نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو صرف ٹیسٹ کرنا تھا، دیکھنا تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، تو جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے دوستی کیا ہے، جس پر ایمان لے کر آیا ہے، ایک اہم اور نازک حکم جو ابھی تک دنیا نے دیکھا نہیں تھا، ڈیمانڈ کر کے دیکھا، ابراہیم بیٹے کو ذبح کر دو۔ کہاں؟ اس میں کوئی آگے پیچھے کی بات نہیں ہے۔ محبت اللہ کی محبت کے مقابلے میں اور کوئی دوسری محبت نہیں ہو سکتی، محبت صرف اللہ سے ہو سکتی ہے۔ ابراہیم نے پیش کر دیا، میں صرف آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ جو چیز مجھ سے مانگیں وہ آپ کی ہے، میری نہیں ہے، جو چیز مانگیں دینے میں کبھی سنکوچ نہیں ہوگا، پشو پیش نہیں ہوگا، ثابت کر دیا ابراہیم۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ کو دیکھنی، یہی چیز اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَٰكِ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ وہ ایمانی جذبات، ہماری محبتیں، ہم پر توکل، ہمارے احسانات، ہماری عنایات، ہماری دی ہوئی چیزیں جب ہم ان کا سوال تم سے کریں اور جب تم اس کو ہماری جناب میں پیش کرو تو پیش کرتے وقت
یہ دل کے اندر میں جو چیز ہے اس کا اظہار ہم چاہتے ہیں۔ تو عبادتوں کے پیچھے میرے بھائیوں اصل چیز ہے تقوی، اللہ سے محبت، اس سے پیار، اس کی اطاعت، اس کی خوشنودی، اس کی رضامندی کو حاصل کرنا، اصل مقصد یہی ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے جن چیزوں سے پرہیز ضروری ہے کہ وہ چیزیں سامنے نہ آنے پائیں، ان سے بچنا، دور رہنا، ایسا نہ ہو کہ ایک اہم عبادت کو ضائع ہونے میں ٹائم نہ لگنے پائے۔ بلکہ ینالوا التقوی منکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ العنکبوت کی 45 نمبر کی آیت میں 21ویں پارے کی شروعات ہوتی ہے۔ شروعات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز عبادت ہے بدنی عبادت ہے، پورے جسم کو رب کا مطیع اور فرما بردار بنانا، تاکہ دل اور دماغ، اعضاء و جوارح اس کی اطاعت اور فرما برداری سے انکار نہ کر پائیں۔ لیکن اس کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ رکھا ہے، وہ کیا رکھا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز انسان کے کیریکٹر و کردار کو سنوارتی ہے، یہ بدنی عبادت ہے۔ اس نماز کے ذریعے سے ہم تمہارے کردار کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، تاکہ تمہارے کیریکٹر و کردار میں ایسی کوئی خرابی نہ آنے پائے جس کی وجہ سے نماز متاثر ہو، تمہاری ذات متاثر ہو تو ایمان متاثر ہوگا۔ کیسا مسلمان ہے، کیسی نماز پڑھتا ہے۔ تو ہم اس نماز کے ذریعے سے انسانی سوسائٹی اور معاشرے کے کردار کو بنانا چاہتے ہیں، سنوارنا چاہتے ہیں، تاکہ اس کی نقل ہو، اس کو اپنایا جائے، اس کا حوالہ دیا جائے کہ یہ نماز مجھے اس قسم کی جہاں غلط اور گندی ذہنیت سے روکتی ہے، غلط سوسائٹی اور معاشرے سے بھی مجھے روکتی ہے، غلط نظریے اور سوچ سے بھی روکتی ہے، غلط بزنس و بیپار سے بھی روکتی ہے، غلط تعلقات اور ویوہار سے بھی مجھے روکتی ہے، کیونکہ یہ سب فحش ہے۔ اور اس سے نقصان کیا ہوگا؟ میری عبادت جو اللہ کی ہے، جو میں نے کیا ہے، اللہ کی عبادت بھی متاثر ہوگی، اور جس ایمان کو میں نے قبول کیا ہے وہ بھی متاثر ہوگا۔ اس لیے نماز پڑھو۔ تو اس کا کردار سے، کیریکٹر سے گہرا تعلق ہے۔ تو نماز پڑھنے کا مقصد جہاں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے، حکم کو تسلیم کرنے کا جذبہ ہے کہ دیکھیں میرا بندہ میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور میرا دیا استعمال کر رہا، سب میں نے دیا ہے، اس کے بعد بھی وہ میرے سامنے سر نہیں جھکا سک رہا ہے، کتنا تکبر ہے، گھمنڈ ہے، شیطان کھا رہا ہے میرا، گا رہا ہے شیطان کا۔ تو یہ ذہنیت سے پاک کر کے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا جہاں جذبہ پیدا کرتی ہے، وہاں انسان کے اور انسانی معاشرے کے کردار کو بھی سنوارتی ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر میں دیکھیں، امت مسلمہ جو نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، ہم وہ تمام کی تمام حضرات، مرد ہوں یا عورت ہوں، عالم ہوں یا حافظ ہوں، کوئی بھی ہوں، بحیثیت مسلمان یہ دیکھنا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے سے میں آ رہا ہوں اور اللہ کے حضور مجھے جانا ہے، تو میرا کردار کیسا ہونا چاہیے، میرا کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے۔ اگر اس پہلو پر ہم نے غور کر لیا تو میرا ایسا خیال ہے کہ یہ جو فارمولے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے ذریعے عبادتوں کے طور پر ہمیں دے رہا ہے، ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، بہت زیادہ بڑے اسٹیج لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سوسائٹی اور معاشرے اور ماحول میں بھیجے گئے تھے، انتہائی
گندا ماحول تھا. لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام کو ان کے سامنے رکھنا شروع کیا اور اس کی تفسیر توضیح جب رکھنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے جب وہ فارمولے دینا شروع کیا تو وہ پاک و صاف ہو گیا. کیریکٹر و کردار کے اعتبار سے بھی، مارکیٹنگ کے اعتبار سے بھی، تعلقات کے اعتبار سے بھی، رشتے و ناطے کے اعتبار سے بھی، ہر جگہ اللہ کا ڈر آنے لگا، اللہ کا ادب اور احترام آنے لگا. ہر جگہ عبادتوں کا احترام، کلمے کا احترام آنے لگا. اور جب یہ احترام آنے لگا تو وہ اس کا پیغام دوسروں کو دینے لگے کہ دیکھو نماز پڑھنے سے معاشرے کے اندر اصلاح کیسی ہوتی ہے، روزہ رکھنے سے کیسی ہوتی ہے، کیا اللہ اس کے روزے کے ذریعے سے. ان کا تعلق دعوت سے بھی ہے، خاموش دعوت. زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانیت کے اندر کیا چیز لانا چاہتا ہے. تو یہ فارمولے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے کہ اللہ قربانی میں جو رقم لگائی گئی، جو جانور، اللہ کو اس سے مطلب نہیں، کیونکہ اللہ کو کھانا پینا تو ہے ہی نہیں، کاٹو گے پیٹو گے کھاؤ گے تم. لیکن قربانی پیش کرنے کے پیچھے جو جذبات ہونے چاہیے تمہارے اندر، ہمیں وہ جذبات چاہیے، اور وہ ایمانی اور تقوی اور پرہیزگاری، کیریکٹر و کردار کے بوجھ نہ ہونے پائے. ایسے ہی نماز کے تعلق سے اس نے کہا کہ نماز پڑھنے سے فائدہ تمہارا، تمہاری سوسائٹی اور معاشرے کا ہے. فساد نہیں ہوگا، جھگڑے نہیں ہوں گے، غیبت نہیں ہوگی، چغلیاں نہیں ہوں گی، گھروں کے اندر وواد نہیں ہوگا، بھائی بھائیوں میں ٹکراؤ نہیں ہوگا، کورٹ کچہری نہیں ہوگا، پولیس کو انفارمیشن نہیں دیا جائے گا، پنچایتیں نہیں بیٹھیں گی، میاں بیوی کے بیچ میں طلاق واقع نہیں ہوں گی، باپ بیٹے میں ٹکراؤ نہیں پیدا ہوگا، حرام روزی کی طرف نہیں جاؤ گے. اس قسم کے تمام وہ گندے معاملات جو انسانیت کو بدنام کے ساتھ برباد بھی کرتے ہیں ہر اعتبار سے، وہ بالکل ختم ہو جائے گے. یہی مقصد روزے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون. روزہ رکھنے سے ہم تمہارے کیریکٹر و کردار کو سنوارنا چاہتے ہیں. کیوں؟ روزے کا تعلق بھی کیریکٹر و کردار سے. کون جا رہا ہے بھائی؟ سامنے والے کا. آپ نے، ہم نے سفر کیا کئی مرتبہ. تجھے دکھ نہیں رہے بھائی جان بیٹھے، رمضان کا مہینہ، ان کا روزہ، بڑی باہر جا کے پیو، تم اٹھو وہاں سے. یہ کیا ہے؟ احترام. ایک تو ایمان کا، اسلام کا، کلمے کا احترام، ایک مسلم سوسائٹی کا فرد ہونے کے ناطے سے اس کا احترام، دوسرا اس کی بڑی عبادت کا احترام. ہمارے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی روزہ دار دکھتا ہے اور اگر ہم نے روزہ نہیں رکھا ہے تو ہم اس سے چھپنے لگتے ہیں، شرماتے ہیں. کیوں؟ یہ وہ احترام ہے، اور یہ احترام کرنا یہ بھی کردار کا ایک حصہ ہے. تو روزے کا مقصد ہے انسان کے کیریکٹر و کردار کو بالخصوص امت مسلمہ کے سدھارنا، سمجھانا، تاکہ یہ دوسری ساری امتوں کے سامنے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اس تہذیب کو ماننے والی ہے، اس شریعت کو ماننے والی ہے، اس رب کو ماننے والی امت ہے. یہ وہ افراد ہیں جو اللہ اپنے رب پر ایمان اور اپنے رب کے احکامات پر ایمان اور جیسا وہ کہتا ہے ویسا کرنے والے ہیں. تو اس کو دیکھ کر فائدہ کیا ہوگا؟ ہماری پہچان تو بنے گی، لیکن دوسروں کو اس کو قبول کرنا آسان ہو جائے گا. اسلام ہے واقعی. جیسے ابھی شیخ نے کہا، میڈیکل سائنس نے ریسرچ شروع کیا تو کئی لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ نماز پڑھا کرو. کیونکہ مسلمانوں کا، ناگپور کے ڈاکٹروں نے، کیونکہ مسلمانوں کا حفظان صحت کے لیے سب سے بڑا یوگا جو ہے وہ نماز ہے. یہ جم کھانا ہے کہ مسلمان کی صحت سلامت رہتی ہے، پوری باڈی کا ایکسرسائز ہوتا ہے. ٹیسٹ کیا انہوں نے. روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ روزہ رکھنے سے جہاں گندی خواہشات ختم ہوتی ہیں، وہ جراثیم ختم ہوتے ہیں، وہاں حفظان صحت کا بھی بڑا فارمولہ ہے کہ باڈی کی اوور ہالنگ ہوتی ہے جو سال بھر تک کے کور کیے رہتی ہے. آپ کو کیسا کھانا ہے، اپنی صحت کی حفاظت کے لیے کن کن چیزوں کا پرہیز کرنا ہے، اس کی پوری ٹریننگ ہوتی ہے. روزے کا ایک مقصد حفظان صحت بھی ہے، عبادت کے ساتھ، اور کردار اور کیریکٹر کو خوبصورت بنانا بھی ہے. تو یہ پہلو ہیں.
ان پہلوؤں پہ ہمیں غور کرنا ہے میرے بھائیوں، عزیز دوستوں۔ اپنے بچوں کو بتانا ہے، اپنے بھائیوں کو بتانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ عبادتیں تو ہیں، ثواب بھی ملتا ہے، لیکن اگر اس کو دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ایک ایسے فارمولے ہیں جو ایک اہم بڑا حکیم ہمیں ہر قسم کی بیماری اور غلاظتوں سے بچانے کے لیے اور ہماری جائز رقم کو فالتو میں نہ اڑا پائیں اور ہم اپنے بزنس اور کاروبار یا اپنے گھروں میں لگائیں، اس کی ٹریننگ اور تربیت دے رہا ہے۔ یہ اس سے ہر اعتبار سے امن ہی امن رہے گا۔ اور صحابہ کرام کے اندر یہ باتیں تھی، جیسے بھی شیخ نے کہا کم کھاؤ، کم سو، کم بولو، انسانیت بیدار ہوتی۔ تو بھائی اور عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، تم کتنے ہینڈسم ہو، کتنے خوبصورت ہو، تمہارے کپڑے تم پر کتنے پرفیکٹ ہیں، کتنے قیمتی جوڑے ہیں، تمہاری باڈی کے اندر کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو تمہاری باڈی کی نمائش کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود تمہاری جسموں کو نہیں دیکھتا، خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، تم کیسے ہو، موٹے ہو کہ دبلے ہو، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، یہ دل کے اندر جھانک کر اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس دل کے اندر احترام کس کا ہے، محبت کس کی ہے، یہ دل کس کے آگے جھکنے والا ہے، اللہ کے آگے جھکنا سیکھا ہے یا نہیں سیکھا ہے، اللہ کی بات کو ماننے کا جذبہ اس کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے اعمال کو، تمہارے کردار کو، تمہارے جذبات کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے رب کے سامنے میری بات آ گئی اور اس نے انشاءاللہ نہیں کہا، بلکہ کہا نہیں بے شک چلو ابھی چلو، ایسا نہ کرو، بے شک میرے رب نے کہا ایسا ابھی نہ کرو۔ کیوں؟ ابھی کا بھروسہ ابھی کے بعد نہیں، موقع ملا نہ ملا۔ بلکہ ینظروا الی قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھنا چاہتا ہے، احکامات کی اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے سے۔ یہی مقصد ہے تعلیم مذہبی کا، خلاصہ یہی تو ہے، تعلیم مذہبی کا خلاصہ یہی تو ہے، اسے سب مل گیا جیسے اللہ مل گیا، اور ہمیں اللہ کو پانا ہے، دنیا کو نہیں پانا ہے۔ لوگ دنیا کے پیچھے جو دوڑ رہے ہیں یہ تھک ہار کے بالآخر واپس آ جاتے ہیں، اور دور ان کو دنیا ان کو آخری بائے بائے کہہ کے نکل جاتی ہے، پوری زندگی ان کی برباد ہو جاتی ہے، اور پھر مقام تیہ کی طرح جہاں سے دوڑے تھے اپنے آپ کو وہیں پاتے ہیں۔ اس لیے یہ دنیا بے حقیقت چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث کے اندر کہ اللہ کے نزدیک اگر دنیا کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حقیقت ہوتی جس کے لیے ہم پورے طور پر کوشاں ہیں، کوشش کر رہے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، تو اللہ کافر کو ایک قطرہ پانی نہ دیا ہوتا، کچھ بھی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ تو بھائی اور عزیز دوستو، ہمارے علماء کرام کی نصیحتیں ہم پلو باندھ کے رکھیں، بہت اچھی اچھی باتیں کہیں، میں نے تو بہت کچھ سیکھا ہے، میں تو ایک طفل مکتب ہوں، بہت زیادہ میں جانتا نہیں، یہی لوگ مجھے سکھلاتے ہیں، پڑھاتے ہیں الحمدللہ، اور انہی سے سیکھ کر کے میں کچھ اپنے طرف سے ملا کر اپنے بھائیوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارے شیخ صاحب نے جو بات کہی الحمدللہ، جزاک اللہ، اور آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ہمیں موقع دیا، ہمیں ہماری اگوائی کو آپ نے تسلیم کیا، عوام کو بتایا کہ ابھی عوام کو علماء کی ضرورت ہے، چاہے وہ امام کی حیثیت سے ہو یا نہ ہو۔ آخری بات کہتا ہوا چلوں کہ علماء کا احترام آپ کی ذمہ داری ہے، جب تک کہ آپ علماء کا احترام کریں گے، چاہے وہ ذمہ دار حضرات ہوں، بالخصوص میں ذمہ داروں کی بات کرتا ہوں، تم سے اور تمہاری اولادوں سے زیادہ اہم ہے علماء، اس لیے کہ ان کی عمریں جو بھی ہیں اس منبر رسول پر کھڑے ہو کر کے وہ پوری آزادی کے ساتھ آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کے اندر اتنی صلاحیت یا اولادوں کے اندر نہیں ہے کہ وہ اس منبر رسول میں کھڑے ہو کر کے آپ کو للکار سکے۔ ان کا احترام کیجئے، ان کو آزادی دیجئے، غلام نہ بنائیے،
ضرورت سے زیادہ بندشیں نہ لگائیے، ان کو آگے بڑھائیے۔ یہ جب تک کہ آگے بڑھیں گے اس میں آپ کا نام روشن ہوگا، قوم کی خدمت کریں گے آزاد رہ کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم دیا ہے غلامی کے لیے نہیں دیا ہے، آزاد۔ اور میں علماء سے بھی کہوں گا کہ علماء حضرات آزاد رہیں، آزاد، غلام نہ بنے، کیونکہ غلام بننے سے تم اپنے علم کو بیچ رہے ہو اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے۔ اللہ الرزاق ہے۔ تو بھائیو بڑا اچھا لگا، قابل قدر ہمارے مسجد محمدی کے ذمہ داران، قابل تعریف، میں ان کی تعریف کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ ان کو اسی قسم کے تربیتی پروگرام کرنے کی مزید توفیق عنایت فرماتا رہے۔ اور آپ حضرات جو ہے وہ آئیں، اپنی بہن بیٹیوں بیویوں کو لائیں، محلے کی لائیں اور اپنے بھائیوں کو لائیں اور بتلائیں کہ ہم عوام سے جو خطاب کرتے ہیں وہ ذاتیات پہ نہیں کرتے ہیں، ہم اصولیات پہ کرتے ہیں، اور وہ صرف اللہ اس کا رسول ہے۔ اس کے علاوہ ہم نہ کسی کو جانتے اور نہ ہم کسی کو پہچانتے۔ ادب اور احترام یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اطاعت اور اتباع یہ اپنی جگہ ہے۔ انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے انتہائی معذرت کے ساتھ آپ حضرات سے معافی بھی مانگتا ہوں کہ اگر میری زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے ہوں کم علمی کی بنیاد پر تو میں ان کو واپس لیتا ہوں، اور اگر اس لائق ہیں کہ ان کو قبول کیا جائے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الہی کم سے کم اس کم علم کی زبان سے ایسے جملے تو نے نکلایا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔